السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیس درس حدیث، اور آج درس حدیث کے اس حلقے میں حدیث نمبر ہے 36۔ سب سے پہلے ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ ہے نفس سے مجاہدہ کرنے والا حقیقت میں مجاہد ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت اور عبادت میں اپنے نفس سے مجاہدہ کیا۔ یعنی اس حدیث میں جو ہے یہ فرمایا ہے کہ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرتا ہے، نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ ہجرت کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی دو اقسام ہیں، ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ ظاہری ہجرت تو ظاہر سی بات ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور ہجرت کیا اسے کہتے ہیں دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے۔ اور باطنی ہجرت کیا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اطاعت کی زندگی اختیار کرے۔ محدثین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا جب صحابہ اکرام ظاہری ہجرت کر رہے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تسلی ہے ان صحابہ اکرام کے لیے جو عذر کی وجہ سے ظاہری ہجرت نہیں کر سکے تھے، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اصل ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنا ہے، تم اس کو کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ تو ہمیں کیسی ہجرت کرنی ہے؟ ہم تو رہتے ہی اس ملک میں ہیں جو اسلامی ملک کہلاتا ہے، جہاں ہم دین اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ بالکل اسلامی ملک ہے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، حج کے لیے بھی آسانی سے جا سکتے ہیں، عمرے کے لیے بھی بار بار جا سکتے ہیں ماشاءاللہ، زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں مارتا نہیں جمعہ ادا کرنے پر، کوئی ہمیں تراویح سے روکتا نہیں۔ تو یہ اسلامی ملک ہے نا، اب ہمیں کون سی ہجرت کرنی ہے؟ یہاں سے تو نہیں جانا ہے ہمیں۔ تو حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ یعنی ہجرت کا لفظی معنی ہے چھوڑ دینا، کنارہ کشی اختیار کرنا۔ ابتدا اسلام میں ہجرت سے مراد کیا تھی؟ مکہ سے مدینہ کی طرف جانا، تاکہ آسانی سے دین پر عمل کیا جا سکتے آزادی کے ساتھ۔ لیکن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ایک روحانی اور اخلاقی مفہوم بھی بیان فرمایا، جو ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے، ہر زمانے کے، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی حقیقی ہجرت یہی ہے کہ انسان جھوٹ چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، چغلی چھوڑ دے، سود دھوکہ حرام کمائی چھوڑ دے، نماز روزہ دیگر فرائض کی پابندی اختیار کرے، دل سے تکبر، حسد، کینہ، بغض نکال دے۔ یعنی جو چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں وہ سب کچھ چھوڑ دینا اصل میں ہجرت ہے۔ تو حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ صرف ایک جگہ کا بدل لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی عادات کو بدلنا ہے، کردار کو بدلنا ہے، سوچ کو بدلنا اصل کامیابی۔ اگر کوئی شخص گناہ والی مجلس چھوڑ دے، بری صحبت چھوڑ دے، اپنی زندگی میں شریعت کے مطابق ڈھال لے، تو وہ بھی مہاجر ہے، چاہے وہ اپنے شہر میں کیوں نہ ہو۔ تو حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل قدر و قیمت نیت اور عمل کی۔ گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی طرف آنا بھی ایک عظیم ہجرت ہے۔ ہر دن انسان کو اپنے نفس کے خلاف ہجرت کرنی چاہیے۔ تو حقیقی مجاہد کون ہوا؟ حقیقی مہاجر وہ نہیں ہے جو صرف وطن چھوڑ دے، بلکہ وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اختیار کرے۔ جو شخص اپنی خواہشات نفس کو ترک کر دے، اللہ کی رضا کے راستے پہ چل پڑے، وہی سچا مہاجر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب چلیں گے نا اللہ کی رضا والے راستے پر۔ ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں، بہت خامیاں ہیں، تو پھر دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔